أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام پہلوے مصطفیٰ جس کی آرام گاہ بنی پہلوے مصطفیٰ جس کی آرام گاہ بنی وہ صدیق تیری عظمت پہ لاکھوں سلام جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ تمام اہل محبت کو مبارک ہو بس آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ واٹس ایپ پہ آپ کو میسج آتے ہیں اور جی فلاں نے یوں کر دیا تو فلاں نے یوں کر دیا تو اس کا جواب دیں تو اس کا کیا جواب ہے ان بحثوں میں نہیں پڑھنا اور جی فلاں یہ کہہ رہا تھا جی ابو بکر صدیق نے سیدہ پاک کا جو باغ ہے اس پہ قبضہ کر لیا یہ کوئی باتیں کرنے والی پھر آپ میسج کرتے ہیں جناب فلاں یہ کہہ رہا تو اس کا کیا جواب دیں اس کا کیا جواب دیں اور جب سے بس میسج آیا ہے اس کے بعد دل بڑا بے چین ہے دل اس لیے بے چین ہے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو چکی جب آپ کے دل میں ایک وسوسہ آ گیا خیال آ گیا اور ان کے بارے میں آیا جن کو حضور نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا
کمال کرتے ہیں آپ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی سے بات سننی ہی نہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے سامنے کوئی بات کر دیتا ہے تو پھر ادھار نہیں کرنا، اسی وقت ہی اس کو کلیئر کر کے آنا، انج دا کلیئر کرو کہ وہ دیاں نسلاں یاد رکھن کہ مینوں نبی پاک دے کسی غلام نے جواب دیتا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ لنگر شریف تقسیم کر رہا تھا، میں نے جھولی آگے کی، میں کہا وہ اتنا جا دے رہے سی، میں کہا غوث پاک دا لنگر ہے ذرا کھول کے تے دے۔ تو اس نے مجھے پہچان لیا، تو پہچان کے کہتا ہے کہ آپ تو بڑے ڈاڑے خطیب ہیں، تو آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں۔ میں نے کہا لنگر واپس لے جاؤ۔ بڑیوں نے پھر منتاں کیتیاں لنگر لے لو، میں نے کہا نہیں کھاتے ہیں تیرے در پہ، لے جاؤ لنگر، رکھی سکھی کھا لوں گے مگر اس لنگر دی وجہ تو کمپرومائز نہیں کر۔ کہتا غوث پاک کا لنگر ہے تھوڑا سا لے لے، میں نے کہا تو تھوڑا جا دے رہے ہیں، میرا سارا لنگر ہی غوث پاک دے نام دا چلتا ہے، بڑا انہیں کیا لے لو۔ میں کہا نہیں ہن تو لے جا لنگر، گل ہوئی ہونی ہے جی میں صدیق اکبر تو لے کے ممتاز حسین قادری تک ہوئی ہے، بس ایسے بات نرم نہیں ہو۔ اصل میں دو مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے نا، ایٹماسفیئر، یہ ڈسٹرب ہے۔ وہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت نو دو نشے لگ جان گے۔ تسی لکھیا ہوندا ہے پڑھ دے ہو کہ نشہ موت ہے، حضور نے فرمایا دو نشے لگ جان گے۔ پہلا نشہ فرمایا کہ سکرات العیش یا سکرت العیش، عیش و عشرت کا نشہ لگ جائے گا، کھانا تے پانا اے انہاں دے دو کام ہو جان گے۔ نمبر دو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو جو دوسرا نشہ لگے گا وہ یہ ہے کہ سکرت الجہل، فرمایا ان کو جہالت کا نشہ لگ جائے۔ پہلا نشہ یہ لگے گا کہ کھانا کی ہے تے پانا کی ہے، زندگی یہ چی گزر جائے گی۔ دوسرا نشہ جہالت دا جی، اے بڑے ڈاڈے تے بڑے پیڑے نشے نے جی۔ جہالت کیا ہے جی؟ مثلا محدود اندازہ 2 کروڑ آبادی ہے جی، 10,000 بندہ صحیح طرح قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ لاہور شریف میں تقریباً 10,000 مساجد ہیں جی، 9,000 امام لاہور دا ہی نہیں ہے، باہروں آیا ہے جی۔ تو یہ دو نشے لگے ہوئے ہیں جی۔ اب چھوٹا سا میسج آیا جی، نال ہی پریشان جی، فلانے نے کہہ چھڑیا جی حضور تو بشر ہیں جی، اب اس کو کیا جواب دیں جی؟ فلانے نے یہ کہہ دیا جی سارے نبیوں سے غلطیاں ہوئیں تو حضور سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ کوئی جہالت کا نشہ ہے نا۔ جبکہ صحابہ نے تو حضور کی عزت اور حضور کی تعظیم میں اتنا مبالغہ کیا، امام سبکی فرماتے ہیں اس تو بڑا کی مبالغہ ہو سکتا ہے جی، حضور کا پیشاب مبارک صحابہ پی گئے۔ یعنی آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں میں مبالغہ رائی نہیں کر رہا، یہ ان کا حق ہے جو میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے انتہا کر دینا۔ اور وعادت الصحابۃ فی ذالک، امام سبکی لکھتے ہیں صحابہ کی عادت تھی کہ انہوں نے حضور سے بے حد محبت کی، پیشاب مبارک پی گئے جناب، حضور کا خون مبارک نہیں زمین پر گرنے دیا، وہ حضرت مالک بن سنان پی گئے، حضور کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیا، وہ پی گئے۔ 4 رشتے گھر کے جی، حضرت ام عامر کے بھائی، باپ، شوہر، بیٹا، ایک ہی غزوے میں ایک ہی دن شہید ہو گئے، مگر وہ کہتی ہے نہیں چھڈو سارے رشتے نو، دسو حضور ٹھیک ہے نا۔ حضرت طلحہ کے دونوں ہاتھ شیل ہو گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا، لیکن امام سبکی کہتے ہیں اتنی محبت کی مگر صحابہ بھی حضور کے ساتھ محبت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ چھوٹی سی بات آتی ہے جناب مولانا آپ کیا کہتے ہیں جی فلانے نے کہا جی نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جب بھی کوئی سوال آئے اگر وہ اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، نقص پایا جاتا ہے، خامی پائی جاتی ہے، ذہن میں رکھ لیں نبی ہمیشہ بے عیب ہوتا ہے، اسی وقت ہی جواب دے انہوں کو میں تیری گل نہیں مانتا۔
مبالغہ کیا صحابہ نے کہ صدیق اکبر نے صرف اپنے والد کے منہ سے کوئی بات سنی، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، انہوں نے شایان نبوت کے، وہ بارگاہ رسالت کے لائق نہیں تھی وہ بات انہوں نے ہلکی کر دی، بارگاہ بڑی اونچی تھی، آپ نے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیا، نہ ماحول دیکھا نہ حالات کا تقاضا دیکھا، اپنے پیو دے منہ تے چنڈ ماری، پیو زمین تے ڈگ پیا، اور پھر ریمارکس یہ دیے، کمنٹس یہ دیے، واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، حضور میرے کو تلوار ہوندی میں پیو دی دوڑ بھی لا کے رکھ چھڈی سی۔ تو یہ اتنا مبالغہ کیا، اور آج امتی کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھتا ہے جناب انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں؟ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے پر دلیل کیا ہے؟ اگر وہ غیب جانتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں، کیونکہ مرزا جیلمی تو یہ بات کر رہا تھا، جاوید غامدی تو یہ بات کر رہا ہے، فلانا سکالر تو یہ بات کر رہا ہے، تو چھڑ سکالر دے بچیاں نو تو دس تو کلمہ کدا پڑھیا ہے؟ تیرا اپنا دل کی کہندا حضور دے بارے کیا؟ جس رب نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بغیر حجاب کے کروایا، اس رب نے اپنے محبوب کو بے عیب نہیں بنایا ہوگا؟ جس رب نے اپنے حبیب کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں رکھا کسی گستاخ کا پاؤں نہ آ جائے، تو کیا اس رب نے اس محبوب کو غیب کا علم نہیں دیا ہوگا؟ قبر میں 3 سوال، من ربو کا، رب کون ہے، ما دینو کا، دسو جی مذہب کیڑا ہے، تیسرا سوال ہے جی حضور دے بارے کی کہندے سو، تیسرا سوال ہے یہ نا جی کہ حضور دے بارے کی کہندے سو، تے تو ساری زندگی درس قرآن دیندہ رہے تے قبر ہی تیرے کو قرآن دے متعلق سوال کیوں نہیں ہوا؟ تو قرآن کی بات کرتا ہے نا کہ بس قرآن، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں نے کہا اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے، تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تو نجات پا جاؤ گے۔ رسی نو تھمی کھلوتا ہے تے جدے صدقے رسی لبی انہوں چھٹی کھلوتا ہے۔ کمال کرتے ہو یار، وہ قرآن اترا کس پہ ہے؟ حضور کے، او حضور دیاں گلاں دیاں شانہ ویکھو، سرکار دے جملے ہوویں جڑے قرآن دے سپارے نے۔ تو یہ 2 نشے جس کو لگ جائیں گے جس قوم کو، وہ قوم اپنے بیماری لگ گئی جناب، سارے نالوں وڈی بیماری علامہ اقبال فرماندن یہ لگی ہے اس امت کو کہ اثر ما ازما بے گانا کرد، از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد۔ فرمایا حضور دی امت اے سب نالوں وڈی بیماری لگی کہ حضور دی امت حضور تو دور ہو گئی، سارے تو وڈی بیماری یہ لگ گئی جی، حضور دی امت حضور تو دور ہو گئی۔ اچھا قریب کیویں جاؤ گے جی؟ او علامہ اقبال نے دسیا، فرمایا داتا صاحب جایا، آج دا ملہ ٹیں کہندہ جی داتا صاحب جانے سے شرک ہوتا ہے، تینوں دین دی سمجھ آئی ہے تے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رو نہیں سمجھ آئی۔ حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں جب لاہور میں آتا ہوں تو لمبی لمبی سانسیں لیتا ہوں۔ کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا مجھے داتا کی نگری سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ تینوں زکام لگیا ہے، اسی کی کریے؟ تینوں بغض رسالت دا زکام لگیا، تینوں خوشبو پوریاں بوتلاں روڑ چھڑیے، تینوں خوشبو نہیں آنی۔ داتا صاحب شرک ہوتا ہے، داتا صاحب شرک ہوتا ہے، داتا صاحب شرک ہوتا ہے۔ اسلام کیڑا بیان کر رہے ہیں؟ او بے غیرت زمانے دا وڈا کمینہ جنوں اسمبلی دے اندر وفاقی مذہبی امور بنایا گیا، جمعیت علماء اسلام کا ہے یا پتہ نہیں کس کا وہ مولوی ہے، مفتی عبدالشکور، اپنے نام نالوں نے مفتی لکھیا تھے عبدالشکور، اور اے ویکھو انہاں دا دین کی ہے، انہاں دے نظریے کی ہیں۔ کہتے ہیں سانو جتنے پیسے لبے اسی مسجد تے 1 روپیہ بھی نہیں لانا، سارے پیسے چرچاں تے لانے، سارے گردوارے تے لانے، سارے ہندوؤں نو دینے، تے بغیرت آدمی جدوں سارا کچھ انہوں نو دینے تے تو کرنا لکھ کہتے کہ تیرا جنازہ آ کے او مودی پڑھائے، تو تیرا جنازہ پاکستانی چو ہوئے ہی نا، عزتاں پائین پاکستان چو، تے کڑ کڑ کدرے تے انڈے کدرے دین دے ہو، اب بد نصیبہ تو اڈا ککھ نہ روے۔
اور وہ دوسرا سندھ کے اندر جہاں پر غیرت کو خاندانی دشمنی ہے، غیرت نو خاندانی دشمنی ہے جی، اس خاندان دے اندر غیرت نہیں آ سکتی، جناب سپیکر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظام کی بات کرنے والا مفتی قاسم فخری کہتا ہے کہ یہاں پر اذان کے لیے نماز کے لیے وقفہ ہونا چاہیے، تو بغیرت اٹھ کے کہندا جی تسی مذہب دیاں گلاں نہ کرو، کہ پاکستان دے اندر جے مذہب دیاں گلاں نہ کریے تو پھر دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس ہے۔ پاکستان کی اسمبلی کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر اگر مذہب کی باتیں نہیں کرنی تو پھر کدھر جا کر باتیں کرنی؟ یہ ان کو جہالت کا نشہ لگا ہوا ہے۔ ہاں یہ نشے اتریں گے تو ان کو رسول اللہ کا مقام سمجھ آئے گا۔ ایک مولانا آئے اس ہفتے میں میرے پاس بڑی دور سے ٹائم لینے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ تسی انی ڈاڑی تقریر کر کے میں لیندے ہو؟ کہ میں بھی جمعہ پڑھا کے گیا ہوں، تسی ڈاڑی تقریر کر کیوں لے کیویں کر لیندے ہو؟ میں کہا وہ دی پہلی وجہ ہے کہ ہر جمعے نو یہی پتہ ہوندا ہے کہ آخری جمعہ ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ ایک تے وجہ ہے، دوسری وجہ ہے کہ جنہ دے نال اسی اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جڑا اس سسٹم نو دیکھ رہے ہیں، جڑا سسٹم چلا رہے ہیں، آج تک انہوں نے سانو اے نہیں کیا کہ استاد جی علامہ صاحب تسی تقریر انج کرنی تے انج کرنی تے انج کرنی، جے انہوں نے سانو نہیں نہ کیا تے مالکہ نے انہوں دی کانڈ بھی نہیں لگن دیتی ہے۔ اس مسجد دے اندر ڈاڑیاں گلاں ہو سکتی تے حضور پاک دی نگاہ ہوئے۔ کوئی پوچھتا ہے جی جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر حضرت امیر المجاہدین کی للکار پوری دنیا میں کیوں سنی جاتی تھی؟ میں نے کہا دو وجہ ہیں، ایک تو للکار کو دیکھو اور للکار کے پیچھے مدینے والی سرکار کو دیکھو۔ لبیک تاجدار ختم نبوت آج بھی ساڈے بابا جی دی، ساڈے بابا جی دی، استاد صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا، وہ یہ بھول گئے جتنے سینیٹر ہیں یا جتنے ایم پی ہیں جتھے جتھے بیٹھے ہو، جے تسی جملہ بھول گئے ہو وڈے انسان دا، وڈے آدمی دا، رب دے محبوب بندے دا، اور اس انسان دا جس کا انتخاب بارگاہ رسالت سے ہوا، تو میں وہ تمہیں جملہ یاد کروانا چاہتا ہوں۔ ابھی تو قرضے بڑے ہیں، ممتاز کا قرضہ باقی ہے، علم الدین کا قرضہ باقی ہے، مسیطن جو تسی سپیکر لائے قرضہ بھی باقی ہے، ساڈا بابا جیل اچ گیا ہے قرضہ بھی باقی ہے، تحریک لبیک کے لاکھوں کارکن تم نے گرفتار کیے یہ قرضہ بھی باقی ہے، مساجد کا تقدس تم نے پامال کیا اس کا حساب بھی ہم نے لینا ہے، مساجد کے اندر تم نے تراویح نہیں ہونے دی اس کا حساب بھی ہم نے لینا ہے۔ سارے بدلے تواڈے کولوں لینے، لیکن ایک جملہ یاد رکھو، اگر تم جملہ بھول گئے ہو تو ہم تمہیں دستک دے رہے ہیں۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کدی روٹی دی خاطر نبی پاک دے نال بے وفائی نہ کرنا، روٹی تے رب کتیاں نوں بھی دے دیندا ہے۔ اس لیے ابھی بدلے باقی ہیں، فیض آباد کے شہداء کا ہم نے حساب لینا ہے، اور جامع مسجد رحمت للعالمین میں روزے کی حالت میں جو تم نے غیرت مند ماؤں کے غیرت مند لال شہید کیے ان کا حساب بھی تم سے ہم نے، اور پھر وزیر آباد جاتے ہوئے داتا صاحب کے باہر
راوی پر جن لوگوں کو تم نے شہید کیا ان کا حساب بھی ہم نے اور تواڈے کولوں لینا ہے خان صاحب، تواڈے کولوں لینا ہے۔ اور پھر وزیر آباد کے اندر جو تم نے بندوق کو شہید کیا، وزیر آباد تک جاتے ہوئے سادوکی کے اندر جو تم نے آسمان سے گولیاں برسائیں، فضاؤں سے تم نے شل برسائے، اسرائیل دے اپنے ڈیڈی کے جو تم نے شل برسائے انہاں دے بھی بدلے اسی لینے تواڈے کولوں۔ کوئی امید نہ رکھنا جی، معافی دیجیے، کوئی امید نہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے یہ معافی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ امید نہ رکھنا، کیونکہ شیر شاہ سوری ساڈا بادشاہ سی جی، وڈے وڈے بادشاہ جی اسلام دے جنہوں نے دین واسطے کام کیتا، حکمران ہو تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ہو، نور الدین زنگی جیسا ہو، اورنگزیب عالمگیر جیسا ہو، التمش جیسا ہو، حکمران ہو تو شہنشاہ نقشبند جیسا ہو، اور تگڑا بندہ ہوئے تو صدر صدام حسین جیسا ہو، جس کو موت بھی دیکھ کر کہتی ہے اور سونے ربا تیرے حبیب دے ہنج دے غلام بھی ہیں جنہوں نے مینوں ڈرا چھڑیا۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے کہ تو مسلمان کی موت مار؟ صدام حسین کو پھانسی دینے لگے نا جی، تو گورے بول کر کہنے لگے دیکھا پھر ہم نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا، آج ہم نے تمہیں کہاں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ آئیں بائیں شائیں معافیاں مانگے گا، تو صدام حسین کہنے لگا تم نے دیکھا ہے کہ پھر میں نے تمہارے پتے کیسے ٹھنڈے کر دیے۔ میں وہ ابھی مسجد جو صدام حسین نے جس کا سنگ بنیاد رکھا تھا عراق میں، اور اگر وہ صدام حسین زندہ رہتے تو آج وہ اہل سنت کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے۔ بڑا قریبی بندہ سی نا شیر شاہ سوری دا، تے وہ غداری کر گیا، تے جدوں شیر شاہ سوری نے سارا کچھ فتح کر لیا تے انہوں سامنے بٹھایا، انہیں کیا کہ ان کی کریے، وہ کہنے لگے جی معاف کر چھٹو، تے شیر شاہ سوری نے کیا توپ نال انہوں بنو، بڑی توپ دے نال بنو تے پیچھے سارے گولے پاؤ، انہوں مارنا نہیں، انہوں اتنے زور نال سٹو کسی دوسرے ملک دے اندر جا کے چاہے۔ انہیں کہا حضور تو سارے نو معاف کیتا، میں نو معاف کر دے۔ انہیں کہا ہاں ہاں گناہگار کو معافی ہے، غدار کو معافی نہیں ہے۔ تسی دین دے غدار ہو، تسی اسلام تو بیزار ہو۔ اب وہ مچھا لے نو بھی تکلیف ہو گئی جی، سر سید دے خلاف کیوں بولے ہے؟ کہتا یہ بانی ہے، تینوں بڑی پریشانی ہے، یہ پاکستان کا بانی ہے۔ میں کہا کسی اور پاکستان دا بانی ہے، جس پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، او دا بانی ہے نہیں ہے، او دے بانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہے۔ اور ان قریب انشاءاللہ سر سید کے حوالے سے تفصیلی انٹرویو بھی فقیر جاری کرے گا انشاءاللہ۔ اسی قائد اعظم نو سلام پیش کر دیں، اسی علامہ اقبال نو سلام پیش کر دیں۔ تینوں بہت ہی تکلیف ہے تو ادھر ہی ٹر جا، تو انگریز دے غلاماں دے نال تینوں یاری مبارک ہوئے، اسی رسول اللہ دے غلاماں دے نال کھلوتے ہیں۔ بات ختم۔ اے دیکھو بڑی وڈی گل کیتی حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے، فرمایا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ ان کا جی صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَقَانَ الصِّدِّيقُ قَائِمًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَيَأْذَنُ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ إِلَى الْجَنَّةِ۔ فرمایا قیامت والے دن جنت دیاں چابیاں مولا علی کو ہون گیاں، علی والا بولے جی ایسے کر کے، اے دیکھو ہاتھ کے میں ہوتے آئے، ہاں یا علی ایسے بات ہوتی ہے نا، پتہ چلے علی والے ہیں، رنگ نہیں سٹتے دس دن ہوتے سرخ رنگ،
سرخ رنگ سٹ کے علی 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 ایک ہی علی ہے. جمعے والا دن ہے، باوضو ہو کے بیٹھے ہیں، نہ کسی نے چھلا پایا نہ کسی نے کڑا پایا، سارے نے نبی آل بیت دی غلامی دا پٹا رکھیا جناب. علی علی بھائی سیدہ کا باغ نہیں دیا تے مونا. میں کہا جنہیں غزوہ تبوک تے سوئی نہ چھٹی، جنہیں غزوہ تبوک تے سوئی گھر نہ چھٹی، سارا کچھ حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا. سرکار نے فرمایا گھر والے اس تے کی چھڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور گھر والے جانے، اللہ کا رسول جانے. تو انہوں نے ایک باغ رکھنا سی کول. بہت اگر کسی کو مسئلہ ہو، کوئی سوال جو آپ کو اس کو تنگ کر رہے ہو نا، جو بہت کوئی کبھی بدعزمی بھی ہو جاتی ہے نا، تو اس کو کہا کرو جمعے والے دن آ جائے، کھڑا ہو کے سوال کرے. کہے گا قرآن چو جواب دیتے، قرآن چو صدیق اکبر دی خلافت اسی کٹ کے دساں گے. کہے گا نہیں اسی نہیں ماندے، کہے گا مثلا کہتا میں قرآن کو نہیں مانتا، مینوں تسی ایران تے عراق لین دی کتاباں چو کٹ کے دسو. پتر کتاباں تہاڈیاں ہون گی، کیا ہوئے گا؟ پہلا خلیفہ ابو بکر ہے. ابو بکر 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 فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ. سبحان اللہ، بلے بلے، زور لا کے، زور لا کے. حضور فرما رہے ہیں ابو بکر جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنہ، اس کا مطلب ابو بکر جنتی ہیں. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن ہے قول محمد قول خدا فرمان ہے. بلکہ صرف یہ نہیں کہ جنتی ہیں. حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے صفحہ نمبر 479 تے، فرمایا کہ چابیاں تے مولا علی کو ہون گیا اور دروازے کے باہر صدیق اکبر کھڑے ہوں گے. تے وکان الصدیق قائما علی باب الجنہ. تو ایتھے صدیق تو بچنا چاہتے ہیں، صدیق تے قیامت والے دن بھی جنت دے باہر کھلوتا ہے گا. اے باغی اور دشمن صدیق سن، وکان الصدیق قائما علی باب الجنہ ویأذن للناس بالدخول الی الجنہ. چابیاں مولا علی کو ہون گیاں تے بوئے تے صدیق اکبر کھڑے ہو. اس کو جانے دو، اینو ہی جان دیو. اے نعرے لاندا سی شہری، اینو ہی جان دیو. ترے بزرگ چابیاں مولا علی کول، بوئے تے صدیق اکبر کھڑے ہون گے. جدوں صدیق اکبر فائنل دستخط کرن گے جان دیو تے جناب فاروق اعظم ہاتھ پکڑ کے اندر داخل کر دے جان گے. چابیاں مولا علی کول، بوئے تے صدیق داخل کرن والے عمر. ابو بکرن ابو بکرن سیدھی سڑک شفاعت نگر کی ہے. ابو بکرن ابو بکرن ابو بکرن. جس طرح قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح ابو بکر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. ہاں، خون پاک ہوگا تو ابو بکر کی شان سمجھ آئے گی. مبارک ہو. یہ واحد ہمارا دل ہے جی جس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، سعد بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، سعید بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، مثنیٰ بھی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، حضرت درار بھی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں، امیر معاویہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر نسبت کا احترام اور حیا نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.